الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم پچھلی دفعہ ہم نے 177 نمبر آیت تک کر لیا تھا اور مضمون جو تھا وہ ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا تھا۔ آگے شریعت کا اگلا حکم آ رہا ہے کھانے پینے کی، قبلے کے بعد حلال و حرام کا، اور حلال و حرام کے بعد اب قصاص کا قانون زیر بحث۔ تو قصاص کا قانون جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے قتل کیے جانے والوں کے بارے میں۔ کتب علیکم کتاب یہ عربی زبان میں شریعت قانون کے معنی میں ہوتی ہے، تو کتب علیکم ہی سے کتاب کے اندر شریعت کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ اپنے اسی مفہوم میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر کتب علیکم الصیام پہلے گزر چکا ہے، یعنی دوسرے مقامات پہ اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور کتب علیکم القصاص یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قصاص تم پر فرض کیا گیا۔ قصاص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی بالکل پیروی کرنا، اور اگر سزاؤں کے معاملے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسا اس کے ساتھ کرنا۔ تو قصاص کے اصل معنی ہے جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی مقتول والا معاملہ قاتل کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو اس میں یعنی سزائے موت کا مفہوم کہ اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یہ معنی ہے اس کے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر سزائے موت کو، قاتلوں کے بارے میں سزائے موت کو مقرر کر رہا ہوں، قانون بنا رہا ہوں۔ الحر بالحر یہ عربی زبان کا مشکل اسالیب میں سے ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوئی اور ایسے معنی لے لیے جو عجیب و غریب ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ کر دیا۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں اور آپ بھی آزاد ہیں، قتل میں کرائے ہوں سزائے موت آپ کو دے دیں۔ مطلب یہ نکل رہا ہے اس ترجمے کا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت قتل کر دی جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب بھی الف لام کو دہرایا جائے تو پھر پہلے والا ہی مراد ہوتا ہے، دوسرا شخص مراد نہیں ہوتا۔ تو اگر قاتل آزاد ہے تو وہی شخص جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزائے موت ہوگی، اور غلام نے اگر قتل کیا ہے تو وہی غلام جس نے قتل کیا اسی کو سزا ہوگی، اور عورت نے اگر قتل کیا تو وہی عورت جس نے قتل کیا اس کو سزا ہوگی۔ یہ اصل اس کے معنی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے، نہیں ہمارا آزاد مارا گیا تو ان کا بھی آزاد مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہماری عورت ماری گئی ہے تو ہم ان کی بھی عورت مار دیں، اور ہمارا غلام مارا گیا تو ہم، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ عرب کیا کرتے تھے کہ کسی سردار نے مار دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، تو اب سردار کو تو نہیں سزائے موت دیں گے ہم، وہ ان کا عام آدمی تھا، تو اب کیا کرتے تھے اپنی طرف سے کسی غلام کو بھیج دیتے تھے یا کسی اور کو بھیج دیتے جس کی کم اہمیت، تو وہ قتل ہو جاتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ قاتل ہی کو سزا ملنی ہے۔ تو جو قاتل آزاد ہے، اگر قاتل آزاد ہے تو قاتل آزاد ہی کو سزا ملے گی، اگر غلام قاتل ہے تو غلام قاتل اسی غلام کو سزا ملے گی جس نے قتل کیا ہے، اور اگر عورت قاتل ہے تو اسی عورت کو سزا ملے گی جو قاتل ہے۔ اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، سردار اور
غلام اور آزاد سب برابر ہو جائیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ عربی زبان کے ایک قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے جس کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہوتی تقریباً، کہ جب الف لام دہرایا جائے گا تو پھر وہی شخص مراد ہوگا جو پیچھے زیر بحث ہے۔ آگے چل کر ہم طلاق کے قانون میں بھی اس کو سمجھیں گے کہ یہ جب الف لام دہرایا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص یعنی سزائے موت کا قانون جو ہے، قاتلوں کے بارے میں سزائے موت کا قانون مقرر کیا جا رہا ہے، تو تم نے قاتل ہی کو سزا دینی ہے، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ غلام ہو، خواہ وہ عورت ہو۔ یہ سادہ مفہوم ہو جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے کچھ، تو پھر معروف کی پیروی کی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قاتل قتل کرایا ہے، لیکن مقتول کے عزیزوں نے، وارثوں نے اس کو کچھ معاف کر دیا کہ اس کو ہم سزائے موت نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی تعلق ایسا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس میں ان کا خیال ہو کہ ہمارا آدمی تو مارا گیا ہے، تو اس کو کیوں ہم، تو اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ پھر تم معاف کر سکتے ہو۔ اب یہاں سے ایک قاعدہ بنے گا کہ صرف مقتول کے ورثاء اگر معاف کریں تو معاف ہوگا قاتل، حکومت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عدالت اپنی طرف سے قاتل کو معاف کر دے، یہ نہیں کر سکتی۔ یہ لازمی شرط ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں یا اس کے والی وارث جو ہیں، وہی معاف کریں تو معاف ہوگا۔ قاتل کو لازماً سزائے موت دی جائے گی، سوائے اس کے کہ اس کے بھائی اس کو معاف کر دیں۔ بھائی سے مراد وہی ہے جس طرح ہم بولیں کہ بھائی بندہ تمہارا معاف کر دی۔ تو یہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ چچا کے بیٹے نے تایا کے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اب چچا سوچ رہا ہے یا تایا سوچ رہا ہے کہ بھئی اس کو معاف کر دیں، کیا میرا وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی بیٹا ہے، اس نے قتل کر دیا، تو کیا کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی۔ تو اگر کوئی معاف کر دے تو قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے، گھر والے معاف کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ہر قانون کے اندر یہ بات ویسے ہی واضح ہوتی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دباؤ ڈال کر، زبردستی ڈرا دھمکا کے ایسا کریں۔ تو فرمایا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس میں بھلا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ بھلا طریقہ اختیار کیا جائے گا، دستور کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، جو سوسائٹی کا کسٹم ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ اتباع بالمعروف کا مطلب اداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اب اداء الیہ باحسان کا مطلب عربی معاشرے میں قصاص کو معاف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بس سزائے موت نہیں دی گئی، لیکن دوسری کوئی سزا دے دی گئی ہے۔ اس سزا میں جو ان کے ہاں زیادہ معروف چیز تھی وہ دیت تھی، کہ دیت ادا کر دیتے تھے۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رقم مقتول کے ورثاء کو دے دیتے تھے، اور کچھ اور بھی سزائیں ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی مثلاً مقتول کی، قاتل کی جو بہن ہے اس کو زبردستی بیاہ دیا، مقتول کے کسی بھائی سے یا چچا سے یا تایا سے زبردستی بیاہ دیا۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی تھی صلح کے لیے پرانے زمانے میں، ابھی ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں ہوتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، بس دیت والے طریقے کو اللہ نے قبول کیا۔ تو جب کوئی قتل ہو جائے تو قتل کی سزا سزائے موت ہے، وہ تم پر مقرر کر دی گئی ہے۔ البتہ کوئی معاف کر دے تو پھر تم نے دستور کے مطابق، سوسائٹی کے رواج کے مطابق اچھا بھلا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور جو دیت ہے اس کو احسان کے طریقے سے ادا کر دینا، اچھے طریقے سے ادا کر دینا۔ دیت خون بہا کو کہتے ہیں کہ رقم ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں دیت کا رواج یہ تھا کہ وہ مرد کے لیے 100 اونٹ ہوتی تھی اور عورت کے لیے 50 اونٹ۔ اس کا رواج کہاں سے پڑا یہ بھی ایک داستان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے واقعے سے پہلے دیت 10 اونٹ تھی مردوں کی،
صرف 10 اونٹ، اور عورتوں کی 5 اونٹ تھی۔ لیکن جب چونکہ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، تو وہ 10ویں حضرت عبداللہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ تو اب پروگرام بنا کے کیا کیا جائے، اب بیٹے کو قتل کرنے کا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو مشورہ دیا گیا کہ اہل کتاب کے کسی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ تو وہاں کوئی فقیہ خاتون تھی اہل کتاب کی، تو اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے یہ حل بتایا ان خاتون نے کہ آپ ایسا کریں کہ قرعہ ڈال لیں، جیسے پرچی ڈال لیں، ایک طرف رکھیں 10 اونٹ اور ایک طرف رکھیں حضرت عبداللہ کا نام، تو جب تک عبداللہ کا نام نہ نکل آئے 10 اونٹ بڑھاتے رہیں، 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا ہے، اس سے پہلے عبداللہ ہی کا نام نکل رہا تھا، ٹھیک۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے 100 اونٹ، اس کے بعد پھر لوگوں نے خیال کیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ 100 اونٹ دیت ہونی چاہیے ایک مرد کی، اور عورتوں کی عرب کے معاشرے میں آدھی دیت تھی، تو اس لیے وہاں پر یہ قانون آپ سے اب بن جاتا تھا کہ آدھی دیت عورتوں کی ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ معروف طریقے کی پیروی کی جائے گی۔ معروف طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی قوم کا، عربوں کے ہاں اگر آج بھی وہی ہے تو وہی اپنایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر نہ عورتوں کو شکایت ہے نہ مردوں کو شکایت ہے۔ تو جس معاشرے میں کوئی دستور نہیں ہے وہاں لوگ مل کر بنا لیں گے، پارلیمنٹ بنا لے گی قانون کہ کیا دیت ہوگی، تو وہاں یہ صورتحال اختیار ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے تو جو بھی پھر علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ہوگا وہ رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سزا کو قبول نہیں کیا کہ قاتل کی بجائے اس کی بہن کو سزا دے دی جائے کہ وہ زبردستی بیاہ دی جائے۔ ہمارے بھی ایک عزیز ہیں جن کے ہاں ایسی ہی شادی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، بس یا قتل ہے یا دیت ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو اب دیت جو بھی طے پائے گی، ہمارے پاکستانی معاشرے میں دیت کا کوئی بھی رسم و رواج موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں دونوں کے لیے برابر کا قانون بنا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، تو بالکل ٹھیک ہے، دونوں مردوں کی اور عورتوں کی دیت برابر رکھی گئی ہمارے ہاں۔ اصل میں عرب معاشرے میں ایک اصول تھا جس کو سمجھنا چاہیے، وہ کوئی یہ فرق نہیں تھا کہ عورتوں کو کوئی گھٹیا سمجھتے ہیں یا مردوں کو۔ سردار گھرانے کی عورت وہ 10 مردوں پر بھی حاوی ہوتی تھی، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ گھرانے کا جو کمانے والا آدمی ہے وہ مارا گیا ہے، اس اعتبار سے دیت رکھی جاتی تھی، وہ اس اعتبار سے نہیں تھی کہ کوئی عورت کی حیثیت کم ہے۔ اس لیے ہاتھ کٹنے کی دیت پورا وہی ہے جو انسان کی دیت ہے، کیونکہ میرا اگر آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تو میں کمانے سے عاجز رہ جاؤں گا، تو میرا ہاتھ دایاں ہاتھ کٹنے کا مطلب ہے کہ ایک انسان قتل ہو گیا۔ تو یہ نہیں مطلب تھا کہ ہاتھ کی قیمت عورتوں سے زیادہ ہے، نہیں، وہ اپنے معاشی پہلو سے سارے مسئلے کو دیکھتے تھے، تو اس لیے ہاتھ اگر کٹ جائے، اور ہمارے فقہ نے بھی اسی اصول کو اپنایا ہے کہ اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آدمی کو بے بس کر دیا، اس کو کام کے قابل نہیں رہنے دیا، تو گویا ہاتھ کٹ جانا، اس کو اس طرح نشہ لگا دینا، میرے خیال میں یہ بھی آدمی کا قتل ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے نشہ لگا دیا۔ میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ نہایت بریلینٹ، لیکن کسی نے بس ایک سوٹا لگا دیا، کسی نے 2، تو وہ بیچارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو کسی خاتون کے مرنے سے عربوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو ایک مرد کے مرنے سے ہوتا تھا۔ ہمارے بھی ذرا 50 سال پہلے چلے جائیں تو عورتوں کے کمانے کے مواقع کم تھے، عورتوں کے زیادہ تھے، تو مرد کی ویلیو اس اعتبار سے زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو عورتیں پالنے میں ایک طرح سے ناممکن کام ہوتا تھا ان کے لیے بچوں کو۔ تو لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں قانون برابری کا بنا تھا، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ معروف کی پیروی ہو جائے گی۔ تو ہمارا پاکستان کا معروف یہ ہے کہ مرد و عورت کی دیت برابر ہے،
اللہ تعالیٰ نے کوئی دیت مقرر نہیں کی، معروف کی پیروی کا حکم دے دیا، جس علاقے میں جو معروف ہوگا اس کی پیروی کی جائے گی۔ اور معروف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والے افراد کو کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اس میں برا نہیں محسوس ہو رہا۔ قانون کی دو ہی سورسز ہوتے ہیں، کسی بھی قانون کے دو ہی سورسز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کسی علاقے کے رسم و رواج کو قانون بنا دیا جائے، کیونکہ لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوتا اس پر، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو قانون بنا دیتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے قانون آ جائے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے یا ناانصافی کا امکان نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ، تو اگر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ اس میں عرف کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو بھی کسی علاقے کا عرف ہے اس کے مطابق یہ معاملہ کر لیا جائے۔ تو اب دیت کا یعنی پورا قانون یہ ہو گیا کہ اصل میں قتل کو سزائے موت دی جائے گی، البتہ اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں تو پھر دیت ادا کی جائے گی۔ پورا قانون مختصر طور پر یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر والے معاف نہیں کرتے مقتول کے، جو قتل ہو گیا اس کے گھر والے معاف نہیں کرتے، تو پھر ریاست کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے۔ ہاں البتہ ریاست اگر ثابت ہو جائے، مثال کے طور پر قتل خطا ہوا ہے اور مقتول کے ورثہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا، اور تحقیق سے پتہ چلے کہ یہ قتل خطا ہے، تو پھر حکومت بھی گھر والوں کو منانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی جو دیت قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو یہ تخفیف ہے، یعنی قانون میں ریلیکسیشن ہے تھوڑی سی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، وگرنہ اصل قانون وہی ہے کہ سزائے موت دی جائے گی، اصل قانون یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہے ہیں کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دو گھرانوں کے بیچ میں جن کا قتل ہو گیا ہے یا جس کو قتل کر دیا گیا ہے، کوئی رشتہ قریبی ہو، کوئی معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے پھر معافی کا بھی امکان رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جو بھی تمدن کے لیے قوانین ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ معاشرے کے لیے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عبادات میں ایسا نہیں ہوتا، عبادات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پورا قانون دے دیتے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، لیکن جو سوسائٹی کے قوانین ہوتے ہیں اس میں بنیادی قانون دینے کے بعد باقی سوسائٹی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے یہاں دیت جو ہے وہ سوسائٹی پر چھوڑ دی ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ اصل سزا کیا ہے، لیکن معاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض کیسز ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر، جس میں وڈیروں کے ایک بیٹے کو دیت پر رہا کیا گیا اور ایک امریکن سٹیزن کو، اس میں بھی دیت کا اصول اختیار کیا گیا تھا، لیکن وہ بالجبر دیت لی گئی تھی، ڈرا دھمکا کے، وہ جائز نہیں ہے۔ اداؤن الہی بے احسان میں ایک اور پہلو ہے جس کو سامنے رہنا چاہیے، وہ یہ کہ پوری دل کی آمادگی سے، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے ان کو دیت ادا کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب دیت پکڑاتے وقت کہیں لو بیچ دیا نا اپنے بیٹے کو، تو اب غیرت دلا رہے ہیں اور ساتھ دیت بھی دے رہے ہیں، یا کوئی چیز ایسی دے رہے ہیں جو گھٹیا ہے۔ پرانے زمانے میں چونکہ اونٹ وغیرہ دینے ہوتے تھے، تو جتنے لاغر اور کمزور اونٹ ہیں وہ دیت میں دے دیے، 100 پورے کرنے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور پہلو آگے چل کر قتل خطا کا بھی موضوع زیر بحث آئے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سزائے موت تو مقرر نہیں کی، لیکن دیت مقرر رکھی ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے 2 چیزیں لازم کی ہیں، ایک یہ کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے گا مسلسل، اور دوسرا یہ کہ دیت ادا کرے گا جس سے قتل خطا ہو جائے، غلطی سے قتل، مثلا روڈ پہ جا رہا تھا، گاڑی کو سامنے آ گیا، اچانک مر گیا، تو اب اس کے لیے 2 ہے، 60 روزے رکھے جائیں گے اور دیت اس کی ادا کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں قتل کرنا صرف کسی انسان کا جرم نہیں ہے، خدا کا بھی جرم ہے، تو اس میں یہ ایلیمنٹ رہنا چاہیے۔ تو جو دیت اچھے طریقے سے ادا کرے گا اور توبہ کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مہربانی کر دیں گے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد تعدی کرے گا، حدود سے تجاوز کرے گا، معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ دنیا میں بھی قانون ہے اور آخرت میں بھی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مہلت دی، ایک والد نے اپنے بیٹے کے قاتل کو مہربانی کرتے ہوئے معاف کر دیا ہے، اور اب آپ نے کیا کیا کہ موقع پا کر پہلے دیت بھی لے لی اور پھر آدمی جا کے مارا ہے. ٹھیک، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یا پہلے سوچا کہ دیت دے دیتے ہیں، جان چھوڑ جائے اپنے بچے کی، بعد میں دیکھ لیں گے، ذلیل رسوا کریں گے، اور دیت لینے کے بعد میں گلی گلی محلے محلے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا. تو جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سزائے موت ہی مقرر کی گئی ہے، لیکن البتہ دیت میں کچھ چیزوں کے مسائل ایسے ہیں جس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یہ اس قانون کی سخت قانون ہے، اور آج کل کی دنیا جو ہے وہ سزائے موت کو پسند نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے اس نے غلطی کر لی لیکن کیا ہم بھی اس کی جان لے لیں. اس کو ایک ظالمانہ قسم کی سزا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب قوانین دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر صرف سامنے کی چیزوں پر نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ بس قتل ہو گیا ہے. خدا کی نگاہ میں تو ایک جرم کے تمام نتائج، اثرات، اس سے نکلنے والی دوسرے امراض، دوسرے گناہ، وہ سب پہ نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب کسی معاشرے میں ایک قتل ہو جائے اور اس کو سزا نہ دی جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب ہر ایک جرت کر سکتا ہے دوسرے کو قتل کرنے کی. تو قتل ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے میں سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو. تو قتل جو ہے یہ بہت ساری چیزوں میں ایک آسان حل ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں میں ایک آدمی آپ کے لیے مصیبت بن گیا ہے، کھیل کے میدان میں ہو سکتا ہے، کسی آپ کے پریکٹیکل لائف کے اندر کسی بھی میدان میں آپ کا حریف بن گیا ہے، وہ آپ کے لیے مسئلہ بن گیا، آپ کو چلنے نہیں دے رہا آگے، یا آپ سے آگے نکل گیا ہے، آپ حسد کا شکار ہو گئے ہیں. تو اب سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے. تو بس ٹھیک ہے، اگر اللہ کے ہاں سزا نہیں ہونی، دنیا میں سزا نہیں ہونی تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو اب قیامت کس کو یاد ہوتی ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ دنیا سے ہٹا دیتے ہیں. سیاست میں دیکھیے کتنے لوگ مار دیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ سزائے موت دینے کا میں قانون اس لیے دے رہا ہوں کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، یعنی تم لوگوں کی زندگی اسی سے بچے گی. اس قانون کو سختی سے اپناؤ گے تو اگلی نسلیں محفوظ رہیں گی. نہیں سختی سے اپناؤ گے تو تم بھی مارے جاؤ گے، اور جو مارا گیا وہ تو بیچارہ مارا ہی گیا. یا اولی الالباب، اے عقل والو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے. تو قوانین بظاہر یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو متضاد چیزیں اکٹھی کی ہیں. ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں زندگی ہے. دلچسپ بات ہے یہ کہ قاتل کو مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس موت میں، قاتل کی موت میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ دلچسپ ادبی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے. تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز کو کاٹ دینے میں، ختم کر دینے میں زندگی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاؤں میں کینسر ہو گیا ہے یا کسی عضو میں کینسر ہو گیا ہے تو آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ لنگز کو بچاتے بچاتے کہیں آدمی نہ مر جائے، پاؤں کو بچاتے بچاتے سارا ہی آدمی کینسر سے مر جائے، تو وہ پھر ایک عضو کو کاٹ دیتے ہیں. تو جس آدمی نے قتل کی جرت کر لی ہے، دیکھیے کبیرہ گناہ جو ہیں ان کی جرت آدمی آسانی سے نہیں کرتا. قتل ہے، زنا ہے، لوگوں کے گنڈا بن جانا ہے، بغاوت کرنی ہے، دہشت گردی ہے، یہ آدمی عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت جری ہونا پڑتا ہے، سرکش ہونا پڑتا ہے، یا بہت زیادہ بگاڑ کی ضرورت ہے اس کے لیے. آسانی سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو جب کوئی آدمی اس اقدام پہ اترا ہے کہ ایک آدمی کی جان لے لی ہے اس نے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ کینسر زدہ آدمی ہے. اس کے اندر ایسی بیماری آ گئی ہے، ایسی سرکشی آ گئی ہے، ایسی بغاوت آ گئی ہے کہ اب اس نے ایک قتل کر دیا، ہوتا کل دوسرا بھی قتل کر دیں، تیسرا بھی قتل کر دیں. اور ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی سیکھیں. تو ہمارے مولانا اصلاحی کہا کرتے تھے کہ
برائیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں اور نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. تو ایک نیکی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بہن بھائی بچے دادا پوتا پیدا ہو جاتے ہیں. اس طرح اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کے بھی بہن بھائی بچے دادا پوتا پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوئی اس کو پالنے والی بن جاتی ہیں. تو قتل کرنے کا رجحان اگر جس سوسائٹی میں پیدا ہو جائے تو پھر جان ارزاں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کسی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ عربوں کے معاشرے میں اور یورپ میں بھی جو غلام ہوتے تھے یا ہمارے ہندوستان میں شودر ہوتے تھے, ان کو قتل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اور دل میں آیا قتل کر دیا, 10 قتل کر ڈالے, کوئی معنی نہیں تھا اس کی. تو اب اس طرح کی فضا پیدا ہو جائے گی اگر ہم نے قتل کرنے کی آزادی دے دی اور سزائے موت نہ دی اس کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ جان کی کوئی ویلیو نہیں. تو چنانچہ کسی براہمن کو کسی شودر کے قتل پر سزائے موت نہیں ہوتی تھی. کسی براہمن کو کسی شودر کے قتل پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی. وہ کانوں میں سیسا ڈال دیتے تھے پگھلا کر, تب بھی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو بالکل برابر کھڑا کر دیا ہے, آزاد مردوں کو, غلام مردوں کو اور عورتوں کو. تو برابر کر دیا کہ نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کو جس نے بھی جرم کیا اس کو سزا ملے گی. تو یہ قانون کی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے. یہ آپ دیکھیے کہ عربوں نے اس قانون کو نافذ کر رکھا ہے, ڈھیلا ڈالا ہی ہے, اب اتنا طاقتور نہیں رہا. لیکن اگر آپ صرف امریکہ میں قتل اور سعودی عرب میں قتل کی ریشو دیکھیں سال بھر میں, تو آپ کو تھوڑا بہت نہیں بہت بڑا فرق نظر آئے گا. سعودی عرب میں سال میں 2 قتل ہوئے ہوں گے, امریکہ میں ہزاروں قتل ہوئے ہوں گے. یہ فرق پڑتا ہے. تو اب سعودی عرب میں غیر مہذب قوم امریکہ کے مقابلے میں مانی جائے گی, لیکن قتل کم ہوتے ہیں. یہ فرق پڑتا ہے قانون کے سخت ہونے سے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کبھی ہاتھ میں آ گئے تو مار دیا جاؤں گا. تو آدمی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے, اس لیے پھر وہ قتل کرنے سے رک جاتا. ایک حج میں میرا بھائی, اللہ تعالیٰ اسے صحت دے, آج کل کینسر سے بیمار ہے, تو وہ حج کرنے گیا تو قتل ہو گیا تھا. تو کہتا ہے کہ میں 1-2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا رہا, مصیبت پڑی ہوئی تھی پورے معاشرے کو کہ ایک آدمی قتل ہو گیا. وہ پولیس کیا, بادشاہ کا بیان آ رہا ہے پکڑا جائے گا, اور جو میئر تھا اس کا بیان آ رہا ہے, اور تھانے دار کا بیان آ رہا ہے جی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں, یہ آثار مل گئے ہیں. تو 2 دن کے اندر کہتا ہے کہ قاتل پکڑ لیا, سزا دے دی. اب یہ معاشرے میں قاتل پیدا نہیں ہو سکتا, بس بہت ہی کوئی پھر بگڑا ہوا انسان ہوگا تو ایسا کر لے گا. تو فرمایا کہ اے عقل والو, اس قانون کے اندر جو میں تمہیں قانون دے رہا ہوں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچو. یہ اب ظاہر ہے کہ خدا کی شریعت کے بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں, بعض نہیں آتے. تو جو علماء نے بیان کیے باتیں جو ہماری سمجھ میں آئیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں, لیکن بہرحال کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. ایک اور پہلو کو یاد رکھیے کہ جس کو ہم قتل کرتے ہیں اس کے ساتھ تو معاملہ ہو گیا کہ وہ چلا گیا, لیکن اس کی بیوہ, اس کے یتیم بچے یا بے سہارا ماں باپ, یہ سارے ایک تکلیف سے گزرتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کے اوپر سزا سختی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک آدمی نے ایک آدمی کا زندگی جینے کا حق چھین لیا ہے. اب دنیا کا کوئی آزادی کا قانون اس کو انصاف نہیں کہے گا کہ جس سے دوسرے کا زندگی کا حق چھین لیا آپ اس کو زندگی کا حق دیں. یہ کوئی انصاف نہیں. تو اس لیے اس کی سزا سخت دینے میں اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت کے ساتھ معاملے کو لیا ہے. اگلا جو حکم ہے وہ یعنی شریعت کا اگلا حکم آ رہا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ الہکم الہ واحد والی جو گفتگو شروع ہوئی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت دینے کا حق صرف الہ کو حاصل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ الہ کی حیثیت سے شریعت دے رہے ہیں. اس میں قبلہ کی تبدیلی شامل تھی, اس میں حلال و حرام کا شامل تھا, اس کے اندر اب قتل کا قانون دیا گیا, اور اب اس کے اندر اگلا قانون آ رہا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت,
ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تمہارے اوپر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وہ وصیت لکھے، والدین کے لیے بھی اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ تمام متقیوں پر اللہ کی طرف سے قائم کردہ حق ہے۔ اب جو آیت کے الفاظ ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ عربوں کے ہاں اور تمام دنیا میں، سوائے یورپ اور امریکہ کے، تمام دنیا میں، یا بھی جدید یورپ اور امریکہ سمجھیے، یہ قانون ہوتا تھا کہ وراثت بچوں کو ملتی تھی۔ عام طور سے والدین کو محروم رکھا جاتا تھا، بہن بھائیوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں بھی یہی ضابطہ تھا۔ اب جدید قوانین میں بیوی کو وراثت میں قانونی طور پر حق دے دیا جاتا ہے، بعض ممالک میں وہ بعض کا آدھا بھی ہوتا ہے، بعض کا تو اس سے بھی زیادہ۔ تو کہا گیا کہ جس پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس کو بچوں کے تو ملنا ہی ملنا ہے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا لازم کیا گیا ہے۔ بچوں کے لیے وصیت کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت کے اندر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہوا ہے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، لیکن بچوں کے لیے حکم نہیں ہوا وصیت کا۔ آگے جب اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں جا کے قانون بیان کریں گے تو وہاں الفاظ یہی اختیار کریں گے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اب اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ دونوں آیتوں کا ریلیشن سمجھنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں لینا چاہیے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ نہیں ہو گئی۔ یہ وصیت تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وصیت کرنی چاہیے آپ کو۔ اب وہ وصیت کیا ہے کہ مثال کے طور پر بوڑھے والدین ہیں، آپ جا رہے ہیں، بچوں نے سارا مال لے لینا ہے یا وراثت کے مطابق تقسیم ہونا ہے، آپ اپنے والد کے لیے وصیت کریں کہ میرے والد کو حصے کے علاوہ بھی پیسے دے دیے جائیں، حصے کے علاوہ بھی پیسے دے دیے جائیں۔ کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے لیے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وصیت عام کا حکم نہیں ہے کہ بس آپ نے وصیت کرنی ہے، نہیں، رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے۔ تو یہ حکم یہ ہوا تھا، تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں حصے بچوں کے بیان کیے ہیں اور اس کے بعد والدین کو شامل کیا ہے۔ خدا نے جو قانون دیا ہے اس میں اگر والدین موجود ہوں تو ان کو حصہ دیا جائے گا، اصل میں بچے ہی وارث ہیں۔ اور یہ فطری سی بات ہے کہ بھئی میرے مال میرے بچوں ہی میں جانا چاہیے، میری بیوی کو ملنا چاہیے، تو یہ ایک فطری سی بات، اس میں پھر ان کو اس طرح سے شامل کیا گیا۔ تو وصیت کن کے لیے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، معروف طریقے سے۔ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کا حق نہ مار لینا، والدین کو سارے نہ دے دینا، یا والدین کو یا رشتہ داروں کو جب دو گے تو اس میں بھلے طریقے سے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے قانون دیا خود تو اس میں کہا کہ اگر رشتہ دار آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی وصیت کرنی ہے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہوئی اور وراثت کی تقسیم پر رشتہ دار آ گئے ہیں تو ان کو کچھ دینا ہوگا۔ وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے اس بات کو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ثروت لوگ اپنے ارد گرد صرف بچوں کے لیے یا جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وراثت چھوڑ کر نہ جائیں۔ اگر رشتہ داروں میں اور والدین میں کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے الگ سے وصیت بھی کر دیں، یہ لازم ہے۔ کہ ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، والد صاحب بوڑھے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ میرے بچوں نے اتنی خاطر مدارت نہیں کرنی، باپ کا لحاظ نہیں کرنا، تو وہ صرف اپنے حصے پر ہی فرق نہ کرے کہ والد صاحب کو اتنا حصہ مل جائے گا، اور اگر کفایت کرتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کفایت نہ کرتا ہو اتنا حصہ تو وہ مزید وصیت بھی کر سکتا ہے کہ اس گھر کا جو کرایہ آنا ہے وہ میرے والد صاحب کو دیتے رہنا کر سکتا ہے۔ یہ وہ جہاں پر وصیت کا، اور فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ نیک لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ نیک آدمی کو وراثت کے بارے میں، پیسے کے بارے میں
بے پرواہی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اپنی زندگی میں معاملات کو نپٹا کر سلجھا کر جانا چاہیے. اس لیے یہاں پہ 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ جب موت آ جائے اور تمہارے پاس مال ہو تو وصیت کرو، کیونکہ بعد میں بچوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، رشتہ دار محروم رہ سکتے ہیں. ایک یتیم بھتیجا ہے اور آپ نے کوئی سوچا نہیں اس کے بارے میں، چلے گئے تو بچوں نے تو نہیں دینا، وہ تو اپنا ہی مال سمجھیں گے اس کو. تو اب آپ کے اوپر بچے کی، ایک یتیم بھتیجے کی ذمہ داری تھی یا یتیم بھانجے کی ذمہ داری تھی. یہ کوئی اجنبی محلے میں کوئی یتیم تھا، اس کی ذمہ داری تھی، آپ نے پوری نہیں کی، بچوں کے ہاتھ میں پیسہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے ارد گرد اپنے والدین قرآن مجید کے مطابق بڑے اہم مقام پہ ہیں، ان کا مقام چھوٹا نہیں ہے. تو اس لیے والدین ہر جگہ موجود نظر آئیں گے آپ کو. لیکن رشتہ دار بھی جو وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کو وصیت کرنی پڑتی ہے تو کرنی چاہیے. تو تقوی والے آدمی کا کام یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین کے لیے پوری توجہ رکھے، بے پرواہی اختیار نہ کرے، نہ اپنے مال کے بارے میں بے پرواہی اختیار کرے، نہ والدین کی بے پرواہی اختیار کرے، نہ رشتہ داروں کی بے پرواہی. اس آیت کو سمجھنا چاہیے. سورہ نحل کی 90 نمبر آیت، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ لازم ہے. اس کو یہاں مرنے کے بعد وصیت کی شکل دی گئی ہے کہ مال اپنا لوگوں کے حوالے کر کے نہ چلے جاؤ. بچوں کے جو تمہارے اوپر حق قائم کیا اللہ تعالیٰ نے ایتاء ذی القربیٰ کا کہ رشتہ داروں کو پیسے دینے ہیں، مدد کرنی ہے، وہ یہاں مرتے وقت بھی تم نے خیال رکھنا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو عام طور سے سادہ طور پر لے لیا گیا کہ اللہ نے وصیت کا حکم دیا تھا اور پھر سورہ نساء میں جا کے منسوخ کر دیا ہے. نہیں، یہ حکم ہی الگ سے، یہ منسوخ نہیں ہوا. یہ سادہ حکم ہے کہ آپ نے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے اگر ان کو ضرورت ہے ایتاء ذی القربیٰ کی حیثیت سے، تو تم نے ان کے لیے وصیت کر کے جانا ہے. وراثت ملنی ہے تو ملتی رہے گی. اگر ضرورت ہے ان کو تمہارے پیسے کی تو وصیت کر کے جاؤ. متقی آدمی پر یہ لازم ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پھر مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. اب یہ ظاہر ہے کہ میں نے وصیت کر دی کہ میرے بعد اتنے پیسے میرے والد صاحب کو دے دیے جائیں، اتنے پیسے میرے فلاں یتیم بھتیجے کو دے دیے جائیں یا بھتیجی کو دے دیے جائیں، اور میرے بچے اس میں تبدیلی کر دیں. میں نے تو انہیں کو کہا تھا، سننے والا بچہ ہی تھے یا کوئی اور بھی تھا، انہوں نے مل کر تبدیلی کر لی کہ نہیں ہم کھا پی جاتے ہیں، یہ رہنے دیتے ہیں. تو اب یہ گناہ گار ہوں گے جنہوں نے تبدیلی کی ہے. اور فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، یہ جان رکھو کہ تبدیلی کرنے والوں سے اللہ ناواقف نہیں ہوگا. تبدیلی کرو گے تو مارے جاؤ گے. میں سننے والا اور جاننے والا ہوں. اب جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسانوں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا قانون نہیں دیتے کہ اب وصیت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے. فرمایا کہ فمن خاف من موسن، جس کو یہ اندیشہ ہو، یہ امکان ہو کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ گناہ کا فیصلہ کر کے گیا ہے، غلط فیصلہ، کسی کا حق مارنے کا فیصلہ کر کے گیا ہے، تو پھر سارے حصے داروں کے درمیان صلح کرا کے تبدیلی کر سکتے ہو وصیت میں. یعنی ایک باپ نے بچوں پر غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ بچوں کو دینا ہی کچھ نہیں، اب میں نے سارا اپنے فلاں بھتیجے کو دے دینا ہے. تو اب اس میں حق تلفی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کو جائے گا، کیسے جائے گا، وصیت بھی پوری ہو جائے اور وراثت بھی مل جائے. تو اگر کوئی وصیت کرنے والا گناہ یا حق تلفی کا کام کرنے والا ہو تو فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو جس نے اس کی صلح کرا دی، معاملے کو صحیح کر دیا، درست کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اور اس مسئلے میں اگر جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تو خطا ہونے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی لوگوں کا خیال ہوا کہ نہیں وصیت کرنے والے نے ظالمانہ وصیت کی،
لیکن خدا کے نزدیک بھی وہ ٹھیک تھی اور مرنے والے کے لیے بھی وہ ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے اس میں ظلم دیکھتے ہوئے اس کو ختم کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو اب یہ چونکہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تبدیلی تو یہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ تو یہ اب وصیت کا قانون جو ہے اس کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وصیت مرنے والے کو اپنے مال کے بارے میں کر کے جانا ہے، اس کا والدین اور رشتہ داروں کا جو اس کے اوپر حق اللہ نے قائم کیا ہے وہ مرتے وقت اس کا لحاظ رکھے، اس کے اعتبار سے وصیت کرے اور ہرگز اس میں کوئی بے پرواہی اختیار نہ کرے، اور مرتے وقت یہ وصیت لوگوں کو سنا دے، لوگوں کو آگاہ کر دے تاکہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں، پھر کوئی اس میں تبدیلی نہ کرے۔ جو تبدیلی کرے گا اس میں خود گناہ گار ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وصیت میں کوئی ظالمانہ اقدام، کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو کسی کی حق تلفی کا اور گناہ کا باعث ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔ اس سے آپ کو 2-3 چیزوں کا اور بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رشتہ داروں کا اور والدین کا کیا مقام ہے، مال کی کیا حیثیت ہے۔ مال کے لیے ایک بڑا دلچسپ اللہ تعالیٰ نے لفظ اختیار کیا، ان تارک کا خیرن، جو خیر چھوڑ کر جائے، مال خیر ہے۔ ہمارے صوفیانہ اور گوتم بدھ کی اس مذہبی دنیا میں رہبانیت کو پسند کیا جاتا ہے اور مال کو ناپسند کیا جاتا ہے، فقر کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ دین کا، اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس عالم دین کو معتبر سمجھا جاتا ہے جو پیوند لگے کپڑے پہنے ہوں، اس کے پاس نہ کوئی گاڑی ہو نہ کوئی گھر ہو، وہ معتبر عالم دین ہے۔ ایسا نہیں۔ امام مالک معتبر لوگوں میں سے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث سنانے کے لیے وہ وہی کپڑے پہنتے تھے جو بادشاہ پہنتے تھے۔ تو ایک دن مکہ سے کوفہ سے ایک صاحب آئے گئے کہ بھئی میں آپ سے فلاں حدیث سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر کبھی آنا، میں بعد میں سناؤں گا، اس وقت میں نہیں سنا سکتا۔ تو بادشاہوں والے کپڑے پہن کر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کا کلام سنا رہا ہوں اور سادہ سے کپڑوں میں آ جاؤں، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، تابعین تبع تابعین میں ان سے نیک آدمی شاید ہی مشکل سے ہو، تو وہ جو ایک کپڑا ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے بس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی صحابی نے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا لگوں، میرے کپڑے سب سے اچھے لگیں، میرا جوتا سب سے اچھا لگے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں فقر، رہبانیت، کیونکہ 2 بڑے لوگ ہیں صوفیزم کے بانی مسلمانوں سے پہلے، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں۔ ایک یہاں گوتم بدھ تھا، بدھا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور یونان کا فیثاغورس تھا جس کو پیتھاگورس کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی راہبانہ تصوف کے بانی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دونوں کا رابطہ بھی تھا آپس میں، کیونکہ تعلیمات بہت ملتی جلتی۔ تو انہوں نے تصوف کی بنیاد رکھی ہے جس میں کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم پیسہ اکٹھا کرنا، یہ انہوں نے اصول دیا، اور اسی سے پھر رہبانیت بھی پیدا ہوئی۔ تو دین اسلام میں رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے، پیسے سے نفرت کوئی چیز نہیں۔ ہاں جس سے نفرت ہے وہ یہ کہ آپ حرام طریقے سے نہیں کمائیں گے، دوسروں کا پیسہ بٹوریں گے نہیں، ظلم نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، اس کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حلال کمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے ہیں کہ جو شاید اس وقت کے دنیا کے اوپر کے 4-5 لوگوں میں آتے ہیں امیر ہونے میں، ایک عبد الرحمن بن عوف اور ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہما۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کے 300 اونٹ غالباً یا 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، یعنی ان کے اوپر سامان رکھا ہوا۔ 300 اونٹوں کے اوپر سامان ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود اونٹ اور پھر ان کے اوپر سامان۔ یہ آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ گھسڑ گھسڑ کر جنت میں جائیں گے، یعنی پیسے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا۔
تو قسمت کی بات ہے کہ ایک بچی سیدہ عائشہ کے پاس جو بیٹھی ہوئی تھی وہ باغی باغی گئی. انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ یہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا اماں عائشہ کو جا کر بتا دو کہ میں پاؤں پہ چل کر جنت میں جاؤں گا, اور کھڑے کھڑے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دی. تو ان کا میں چل کر ہی جنت میں جاؤں گا. تو یہ ہمارے ہاں مال کی محبت, مال کمانا, اللہ کی راہ میں دینا, اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مال بری چیز نہیں ہے, وہ خیر ہے. قرآن مجید نے بڑا اچھا موقع پر تبصرہ کیا, قیام للناس, یہ لوگوں کی زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے, ان کی معاشرے کو, ان کے کھانے پینے کو, ان کی زندگیوں کو, ان کے رہن سہن کو, ان کی ترقی کو. اس کو کون برا کہہ سکتا؟ لیکن ہمارے ہاں تصوف نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کی وجہ سے پھر سارا کچھ ہی, اچھے کپڑے پہننا بھی برا سمجھا جانے لگا. چنانچہ ہمارے بچپن میں, اب تو اللہ کا شکر ہے وہ اس طرح کے فقیر یا سادھو نہیں ہوتے. ہمارے بچپن میں گلیوں میں ایسے سادھو ہوتے تھے کہ بالکل ننگے بیٹھے ہوئے, مٹی جمی ہوئی ہے سارے جسم پر, اور بالوں میں بھی وہ مٹی جم جم کے وہ عجیب عجیب سی ڈوریاں سی بن جاتی تھیں. تو جب کوئی گزرنا نا اس کے پاس, کسی بچے نے کوئی آواز لگانی یا اس کو پاگل کہنا, تو وہ لوگ روکتے نا یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ. تو یہ جو تصور تھا یہ گوتم بدھ سے آیا تھا کہ بس سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ جنگلوں میں. تو ہمارا تصور یہ نہیں ہے. وہ پہنچے ہوئے بس وہ نالے تک ہی پہنچے ہوئے تھے, اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے. اللہ تک پہنچنے کے لیے نظافت ہمارے دین میں, صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے. تو یہ روحانیت اور بخشو ہونے سے بہت مختلف چیز ہے.